آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے والے ہیں جس کے ہاتھ 4 کروڑ افراد کے خون سے رنگے ہیں۔ اس کے زیر قبضہ رہنے والے ممالک میں آج کل تقریباً 3 بلین یعنی 3 ارب باشندے رہائش پذیر ہیں۔ اس شخصیت کا نام ہے چنگیز خان۔ چنگیز خان 1162 عیسوی میں دریائے آنان کے علاقے میں پیدا ہوا۔ وہ منگول سردار خاندان کا لاڈلا چشم و چراغ تھا اور اس کا اصلی نام تموجن تھا، جس کے لفظی معنی آئرن ورکر یعنی لوہے کا کام کرنے والے کے ہیں۔ اس کی پیدائش کے وقت بعض داناں نے اس کے مستقبل پر پیشین گوئیاں کی کہ یہ بہت بڑا جابر حکمران اور جنگی لیڈر بنے گا۔ 13 سال کی عمر میں اس کے والد نے اس کی شادی کر دی۔ کیونکہ شروع سے ہی چنگیز خان نہایت شاہانہ مزاج کا حامل تھا، اس لیے اپنی لیاقت کی بنا پر اسی سال تخت نشین بھی ہو گیا۔ جب 1175 عیسوی میں وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل کے ساتھ اس کی چپکلش شروع ہو گئی اور اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو وزیر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا کی سرزمین پر کئی قبائل حکومت کرتے تھے۔ پھر صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور دیگر علاقوں کو فتح کرنے کی تجویز پیش کی اور اپنے علاقے کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے تجاویز بھی پیش کی۔ اس کی اس خدمت اور اعمال نے اسے بے پناہ مقبولیت دلا دی اور منگولیا کے تمام سرکردہ سرداروں نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا اور متفقہ طور پر دریائے آنان کے نزدیک ایک اجلاس میں چنگیز خان کو خاقان کا خطاب بھی دیا گیا۔ پھر اس نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر قائم کیا اور جلد ہی تموجن نامی یہ شخص عالم اقوام میں چنگیز خان کے نام سے نڈر اور بے باک بادشاہ مشہور ہو گیا۔ چین کو 2 مرتبہ تاراج کیا اور 1214 سے 1218 تک 2 چینی ریاستوں ہیا اور کن پر قابض ہو گیا۔ پھر اس نے بتدریج طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دیگر ملکوں کو بھی زیر کرنے کا منصوبہ بنایا اور نئی طرز پر خارجہ پالیسیاں ترتیب دی۔ 1219 میں اس کے چند سفیر جو کہ دیگر ملکوں میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے چنگیز خان کو مزید تسخیر عالم پر حاوی کر دیا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ اس نے بخارا اور مرو کے علاقوں کو خوب لوٹا اور برات پر بھی قابض ہو گیا۔ بخارا اور مرو کے علاقوں میں خون ریزی کرنے کے بعد چنگیز خان کا رخ جنوب مشرق اور یورپی ممالک کی طرف ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی فوجوں نے جنوب روس اور شمالی ہند تک لشکر کشی کر کے ان سب پر قبضہ کر لیا اور منگول سلطنت کا سکہ قائم کرنے کے لیے اس نے بے پناہ خون ریزی کی، جس کی وجہ سے آج تک اسے ظالم اور جابر حکمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 13ویں صدی میں اس نے واقعی یہ ثابت کر دیا تھا کہ منگول آرمی دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے۔ فوج کی تنظیم، ٹریننگ، اسلحہ و ہتھیار اور کمانڈنگ چنگیز خان کے جابرانہ اصولوں کا مظہر تھی۔ وسط ایشیا اور مشرق میں بھی اس کی لشکر کشی نے کئی علاقے زیر کر لیے، جس میں کازخستان اور کرغزستان شامل ہیں۔ 1219 میں اس نے شمالی چین اور افغان بارڈر کے کئی علاقے فتح کیے، ان پر انتہائی جابرانہ حکومت کی۔ اس سال خوارزم شاہ کی سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا اور ایران میں بھی اپنا رعب و دبدبہ کافی مضبوط کر لیا۔ چنگیز خان اور اس کے جانشینوں نے 1 صدی میں تقریباً 12 ملین مربع میل علاقے پر قبضہ کیا۔ جاپان کے ساحل سے یورپ کے دل ہنگری تک اس کا سکہ چلتا تھا۔ منگولوں نے سکندر اعظم سے 4 گنا بڑی سلطنت قائم کی۔ یہ رومن سلطنت سے بھی سائز میں دگنی تھی۔ وہ صرف اپنے دور کا ہی نہیں، پوری صدی کا مایہ ناز ترین فوجی کمانڈر قرار پایا۔ علم اور انسان کا دشمن یہ ظالم اگر چین سے اٹھ کر آدھی دنیا پر فتح نہ پاتا اور اپنے جبر کا نشانہ نہ بناتا تو آج دنیا کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہوتی۔ یہ منگول نسل اگر دنیا میں خون خرابہ نہ کرتی، لائبریریوں کی اینٹ سے اینٹ نہ بجاتی
تو وہ خطے بھی ترقی یافتہ کہلائے جا سکتے تھے، جنہیں چنگیز خان اور ہلاکو خان نے دنیا میں ہی جہنم دکھا دیا۔ چنگیز خان اور اس کی نسل اس قدر جابر اور خون کی پیاسی کیسے ہو گئی؟ بعض محققین اور تاریخ دانوں نے چنگیز خان کی زندگی سے متعلق بہت سی عجیب و غریب رائے دی ہیں، اور وہ یہ کہ چنگیز خان کو اپنے خاندان میں عزت ملی، نہ قبیلے کے سرداروں نے اسے اپنا مانا، اور پھر اپنے ہی قبیلے کا ٹھکرایا ہوا یہ شخص سماج سے انتقام لینے پر اتر آیا۔ آدھی دنیا کا فاتح منگول جنگجو چنگیز خان اپنے قبیلے کا دھتکارا ہوا لڑکا تھا۔ اس میں پائی جانے والی نفرت کے ذمہ دار اس کے قبیلے کے لوگ تھے، جنہوں نے ایک چالاک، دلیر، عیار اور سمجھدار انسان کو قابو کرنے کی بجائے دنیا سے انتقام لینے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ انوکھی بات یہ ہے کہ اپنے قبیلے میں نفرت پانے والا یہ نوجوان ٹھکرائے جانے کے باوجود طاقتور فوج کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اب وہ دنیا بھر میں قاتل کے طور پر بدنام ہے اور عظیم فاتح بھی مانا جاتا ہے۔ چنگیز خان نے ایک منگول قبائلی سردار کے ہاں جنم لیا۔ منگولوں کی خفیہ تاریخ کے مطابق چنگیز خان کے جسم پر خون کا مخصوص نشان تھا، جسے منگولوں میں جنگجوؤں کی خاصیت سمجھا جاتا تھا۔ تموجن یعنی چنگیز خان کے بچپن میں تخت نشینی کے کھیل میں اس کے باپ کو اپنے ہی قبیلے کے کسی سازشی نے زہر دے کر مار ڈالا۔ قبیلے والوں نے مقتول سردار کی بیوہ اور بیٹے کو سرداری دینے کے بجائے قبیلہ بدر کر دیا۔ یہ بات چنگیز خان کے سردار بننے سے پہلے کی ہے۔ وہ کھیتوں میں چلے گئے، جہاں زندہ رہنے کے لیے بچھو، سانپ اور چوہوں کو خوراک بنانا پڑا۔ پرندوں کا کچا گوشت بھی میسر تھا۔ زندگی تلخ ہی نہیں، اذیت ناک بھی تھی۔ کوئی دوست تھا نہ ملنے والا، سایہ بھی ساتھ نہ تھا۔ چنگیز خان میں حالات بدلنے کی امنگ جاگی، اور وہ کسی اور پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود طاقت کا سرچشمہ بننے کے خواب دیکھنے لگا۔ چنگیز خان نے اولخونڈ قبیلے کی بورتے نامی لڑکی سے شادی کر لی۔ خفیہ قبائلی دستاویز کے مطابق چنگیز خان کہتا تھا کہ بورتے میری ہے تو اس کا پورا قبیلہ بھی میرا ہوا۔ یہ جنگی جنون کا پہلا اظہار تھا۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک قبیلے مرکٹ کے لوگوں نے حملہ کر کے اس کی بیوی کو اغوا کر لیا، اور بیوی کی بازیابی کے لیے اسے جنگ لڑنا پڑی۔ تاریخ دانوں نے چنگیز خان کے حوالے سے لکھا ہے کہ چنگیز خان نے دشمنوں کے خاندانوں کو برباد کر دیا اور ان کے سینے پھاڑ دیے، اور ایک بڑے قبیلے کو شکست دینے کے بعد منگولیا میں دھاک بیٹھ گئی۔ وہ کہتا تھا کہ حکمرانی میرے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پہلے اس نے چین کے شمال مغربی حصے پر اپنا پرچم لہرایا، اور روایات کے مطابق اس نے بستیوں کی بستیاں ملیہ میٹ کر دی۔ شہروں میں خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، لاشوں کے ڈھیر تھے اور گنتی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ بعد ازاں اس کا نشانہ بیجنگ بنا۔ جب چنگیز خان کل پرزے نکال رہا تھا تو اس کی نیت کو بھانپتے ہوئے وان یان یونگ جی کے حکمران زن نے اسے ایک پیغام بھجوایا: بچے، میرے ملک کو فتح کرنے کا خواب مت دیکھو۔ ہماری سلطنت سمندر سے بھی وسیع تر ہے، اور تمہاری سلطنت ہمارے سامنے ریت کے چند دانوں کی طرح ہے۔ ہمیں تم سے ڈرنے کی بھلا کیا ضرورت؟ زن کا بیان حقیقت پسندانہ تھا۔ ان دنوں کرۂ ارض پر اس پائے کی کوئی سلطنت قائم نہ تھی۔ طاقت تھی اور وسعت بھی، اور کسی بھی جنگ میں کامیابی کی کنجی سمجھی جانے والی دفاعی گہرائی بھی، دولت بھی بے حساب تھی۔ تلواروں اور تیروں کی کمی بھی نہ تھی۔ زن سپاہ چیونٹیوں کی مانند لاتعداد تھی۔ سپاہ کا ہراول دستہ اپنے زمانے کی جدید ترین منجنیکیوں سے لیس تھا۔ دیوار بڑی دفاعی لائن تھی۔ اس قدر ساز و سامان سے لیس سلطنت کو چنگیز خان سے خائف ہونے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اس کے باوجود بھی چند مشکلات تھی جنہیں خاطر میں نہ لا کر زن نے سنگین غلطی کی۔ اول کہ اس کا سامنا کسی روایتی فوج سے نہ تھا۔ چنگیز خان نیا خون تھا اور اس کی جنگی حکمت عملی سے کوئی واقف نہ تھا۔ منگول فوج نے بیجنگ پر پہلا حملہ 1214 میں کیا۔ بیجنگ کے چاروں اطراف میں 12 میٹر بلند اور 10 میٹر لمبی دیواروں کے ساتھ ساتھ مسلح دستے تعینات تھے۔
فوجی جوان دشمن چنگیز خان کی فوج پر گرم تیل، چکنائی اور پگھلی ہوئی دھاتوں کی بارش کرنے کے لیے تیار تھے۔ زہریلا مادہ اس کے علاوہ تھا۔ چنگیز دشمن کی سوچ سے واقف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم پگھلی ہوئی دھاتیں پھینکنے سے پہلے ہی دشمن کو ڈھیر کر دیں گے۔ میں نے اپنی سپاہ کو برق رفتاری سے آگے بڑھنے کی تربیت دی ہے۔ دشمن کے ہتھیار میری فوج کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لاکھوں چینی مرد و خواتین نے چنگیز خان کی بربریت اور بربادی کے قصے پہلے سے سن رکھے تھے۔ وہ ابھی فاتح بیجنگ نہ تھا، لیکن وہاں کے باشندے سر جھکانے کو تیار تھے۔ پہلے مرحلے میں اس نے بیجنگ کا محاصرہ کیا۔ اس طویل محاصرے کے دوران دیوار چین کے اندر ہی ہزاروں افراد بھوک سے بلکتے ہوئے جانیں ہار گئے اور کئی تو آدم خور بن گئے، مگر چنگیز خان پھر بھی حملہ آور نہ ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ عوام حکومت مزید مایوس ہو جائیں۔ آخر کار 1215 میں عوام کا صبر جواب دے گیا۔ یہی حملے کا بہترین وقت تھا۔ برق رفتاری سے حملہ کردہ چنگیز خان کا حکم ملتے ہی فوج بیجنگ میں داخل ہو گئی۔ 20 لاکھ منگولوں نے ایک بڑی سلطنت کو غلام بنا لیا۔ دیوار توڑ دی گئی اور سامنے آنے والا ہر فوجی مارا گیا۔ ایک مہینے کے اندر اندر ظالم فوج نے بیجنگ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کشت و خون اور عصمت دری کے واقعات کئی ہفتے تک جاری رہے۔ محلات اور ریشم سے لدے بازار راکھ کا ڈھیر نظر آنے لگے۔ ایک مہینے بعد سفارتکاروں نے رپورٹ دی کہ بیجنگ کی سڑکوں پر انسانی چربی کی وجہ سے اس قدر پھسلن ہے کہ قدم اٹھانا دشوار ہو گیا ہے۔ دیوار چین ہڈیوں کے پہاڑ میں چھپ چکی ہے۔ اب خود کو سمندر کے برابر سلطنت کا والی کہنے والا شہنشاہ زن چند ہفتوں کی مار تھا، اور اس کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد چنگیز خان اگلے 20 برسوں تک دنیا پر اپنی دھاک بٹھانے میں کامیاب رہا۔ اپنی حکومت کے آخری ادوار میں چنگیز خان نے موزوں علاقوں میں تجارت کو عروج پر پہنچا دیا اور اپنی سلطنت کو معاشی استحکام دیا اور اقوام عالم میں ہر طرح سے دسترس حاصل کر لی۔ لیکن دیگر سفاک، جابر اور ظالم حکمرانوں کی طرح چنگیز خان بھی لوگوں کے دلوں میں گھر نہ کر سکا۔ مجموعی طور پر اس نے بہت سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے شمار معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، خصوصاً ایران، عراق، افغانستان کے قریبی علاقوں، ہزارہ اور دیگر ملکوں میں اپنی حکومت سلطنت کے لالچ میں جانی و مالی نقصان کیے۔ آخر میں چنگیز خان چین پر تیسرے حملے کے دوران انتقال کر گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کی ذہانت اور چالاکی میں اس وقت اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن تاریخ میں خون ریزی اور بد امنی کا سیاہ باب چھوڑ گیا ہے۔ دوستو، میری اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔